اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و بنجائی احمد متبا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آج کے جمعۃ المبارک میں موجودہ حالات کے تناظر میں جو صورتحال اس وقت اقوام عالم کی چل رہی ہے، اسی کے تحت چند باتیں اس ذیل و ضمن میں ہوں گی کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے عرب کے ایک مشہور و معروف شہر مکہ سے اٹھ کے مدینے کے اندر جا کے ریاست اسلامی کو کیوں قائم کیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب نے ایک مختصر سے عرصے میں پورے عرب شریف بلکہ آدھی سے زائد دنیا پہ حضرت فاروق اعظم کے دور تک ہی اسلامی پرچم کو لہرا دیا۔ وہ عرب کے خانہ بدوش، وہ عرب کے سادہ لوہ انسان، اونٹوں کو چرانے والے، کیا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا اور ایسی کیا وجوہات پیدا ہوئیں کہ وہ مختصر سی جماعت جو علم حق کو اٹھا کے نکلی اور پھر اس وقت کی سپر پاور طاقتیں کیسر و کسریٰ کو بھی اپنے پاؤں تلے رونپتے ہوئے وہ گزر گئے۔ اسی ضمن کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ بھی آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ اولین طور پہ 2-4 جمعے پہلے میں نے عرض کیا تھا، سابقہ کتابوں میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ آخری نبی جنگی نبی ہوں گے، مجاہد نبی ہوں گے۔ بہرکیف آپ احباب جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اگرچہ نبی کی یہ شان ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب بھی وہ اللہ کے نبی تھے، خاتم الانبیاء تھے، معصوم تھے۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی میں بھی میرے آقا سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، اور اعلان نبوت کے بعد والی زندگی تو پھر کمال اللہ پاک نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ فرما دیا۔ تو اسی وجہ سے اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بطور دلیل کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جس چیز کو پیش کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، اس گندے ماحول کے اندر اگر کوئی بندہ ان ساری برائیوں سے بچ کے رہتا ہے تو وہ عام بندہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ بہرکیف اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، 13 سال میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کے اندر گزارے۔
یہ مکی دور تھا جس میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم ہوا، لیکن ابھی تک آگے سے جواب دینے کا حکم نہیں اترا تھا۔ 13 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ نور میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ شریف جلوہ گری سے پہلے اگر مدینہ نور کے ماحول کی طرف ایک سرسری سی نظر دوڑاتے ہیں تو مدینہ شریف کے اندر اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے 2 بڑے قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج تھا۔ آسمانی دین کے ماننے والے یہودی بھی وہاں پہ آباد تھے، ان کے قبیلے بھی تھے، جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر۔ اوس اور خزرج کا شجرہ نسب اوپر جا کے مل جاتا تھا، یعنی اکٹھے تھے۔ اوس خزرج 2 بھائی تھے، دونوں کی نسل آگے چلی، علیحدہ علیحدہ قبیلے بن گئے، یعنی ایک باپ کی اولاد تھے، بعد میں الگ سے قبیلے بن گئے، اور ان کے اندر آپس میں دشمنیاں پیدا ہوئیں، اور دشمنیاں بننے کی اگر میں تفصیل میں جاؤں تو لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ اس کی بنیاد بھی یہودی بنے، یہودی مدینے پہ اپنی اجارہ داری چاہتے تھے، بلکہ یہودیوں کا ایک بادشاہ بنا بھی، لیکن بعد میں اوس و خزرج نے آپس میں مل کے اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے اس کے خلاف بغاوت کی اور یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا۔ اب آہستہ آہستہ یہ ہے تو ایک ہی نسل تھی، ایک ہی خاندان تھا، لیکن کسی معاملے میں ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، اوس اور خزرج کے درمیان۔ اب جب دونوں قبیلے آمنے سامنے ہوئے نا تو یہودیوں کو موقع مل گیا، یہودیوں کے آدھے قبیلے ہو گئے اوس کی طرف، آدھے ہو گئے خزرج کی طرف۔ انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر لیے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اساری تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جنگ ہوتی تھی اوس اور خزرج کی، جو قبیلہ اوس کے ساتھ تھا وہ اوس کے ساتھ مل کے خزرج پہ حملہ کرتا، اور جو خزرج کے ساتھ تھا وہ ان کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کرتا۔ وہ واقعہ بھی قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ہے، اس کا بھی وقت نہیں ہے، اشارتاً اس کا ذکر کر دیا کہ اصل ماجرا یہاں سے شروع ہوا۔ پھر یہ کرتے کیا تھے؟ جب جنگیں ہوتی ہیں تو قومیں نقصان میں جاتی ہیں، گھاٹے میں جاتی ہیں، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب جو مالی نقصان ہوتا تھا نا، اس کا فائدہ یہودی اس طریقے سے اٹھاتے تھے کہ وہ ان کو دیتے تھے سود پہ قرضے، اور دوسرا یہ کرتے تھے کہ ان کو ہتھیار اسلحہ مہنگے داموں بیچتے تھے، یعنی یہودیوں کا کاروبار تھا اسلحے کا، اور اسلحہ بیچنے کے لیے جنگ کی ضرورت ہے، اب لڑائی ہوگی تو اسلحے کی ضرورت آئے گی نا، تو لڑائی یہ کروا دیتے تھے، یعنی آدھے بندے ادھر تھے آدھے ادھر تھے، وہ کوئی تیلی ادھر لگا لیتے کوئی تیلی ادھر لگا لیتے، دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، حتیٰ کہ اتنی قتل و غارت ہوتی کہ ایک ہی باپ کی اولاد سینکڑوں جوان اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے، سینکڑوں گھرانوں میں صف ماتم بچھ گئی، بچے یتیم ہو جاتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی، شاد اور آباد گھرانے ویران ہو جاتے، اور ان تمام خون ریزیوں کے پیچھے اور ان مکاریوں کے پیچھے سازش یہودیوں کی ہوتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا اسلحہ فروخت کریں، اور اس کو بیچنے کے لیے یہ ان قبائل کے اندر لڑائیاں کرواتے تھے۔ اور لڑائی کروانے کے لیے کون سی زیادہ ضرورت پڑتی ہے؟ بس ایک چگلی ادھر کی دوسری ادھر جا کے کر دی تو لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ آگے جا کے میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان دونوں قبیلوں میں یہودیوں نے لڑائی کی کوشش کی، لیکن یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم تھا نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہوتے ہوئے پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آپس میں لڑتے۔ تو بہرکیف ان کا طریقہ یہی تھا، اسلحے کا کاروبار تھا۔ آج بھی دیکھیں
امریکہ بھی اسلحے کا کاروبار کرتا ہے، اسرائیل بھی اسلحے کا کاروبار کرتا ہے، دیگر کفار ممالک دیکھیں وہ اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس کاروبار کو چلانے کے لیے وہ مسلمان ممالک کو کبھی ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو کسی دوسرے سے لڑواتے ہیں، اور اس لڑانے کے دوران جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اب دیکھیں آپ کو حیرانی ہوگی، ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، یہ جو ہمارے علاقہ غیر جس کو کہا جاتا ہے پشاور والی سائڈ پہ، یہاں پہ پٹھانوں نے اس قسم کا اسلحہ تیار کیا تھا کہ انگریز ممالک اتنا جدید اسلحہ آج تک بنا ہی نہیں سکے، اور اتنے سستے داموں بنایا تھا کہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پہ ہمیں یورپ سے وہ خریدنا پڑتا ہے، لیکن ان پٹھانوں پہ پابندی لگائی گئی، ان کے اسلحے کو بین کیا گیا، ان کے کارخانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، اور اس کے بدلے میں یورپ سے مہنگا اسلحہ خریدا گیا، کیونکہ یہود یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار چلے، اور جو ان کے مقابلے میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ چند دن قبل ہی اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ چونکہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اور اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ان کے بائیکاٹ کا بڑا سوشل میڈیا پہ بھی اور عوام میں بھی چرچا چل رہا ہے، دکاندار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو بات یہ چل رہی تھی کہ بھئی یہ مصنوعات جو ہیں یہ ساری کی ساری جو بڑی بڑی مصنوعات ہیں وہ ساری تو یہودیوں کے قبضے میں ہیں، اب مارکیٹ کے اندر وہ متبادل اٹھنے ہی نہیں دیتے، جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پراپوگنڈے سے یا کسی طریقے سے بھی بٹھا دیتے ہیں اور اس کے کاروبار کا بٹھا بٹھا دیتے ہیں۔ اب غور اس بات پہ غور کر لیں کہ کوک، پیپسی، سپرائٹ یہ یہودیوں کی ہے، اس کے مقابلے میں گورمے یہ پاکستان کی تیار کردہ یہ پینے والی پروڈکٹ ہے، لیکن اس کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا، اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کو آپ دیکھیں ہر بندہ اس کی زبان پہ یہی ہے۔ یہ چند دن قبل میں گورمے بیکری پہ جی لینے کے لیے گیا بوتل، تو میں نے کہا جی مجھے یہ گورمے کی بوتلیں دے، تو کہنے لگے جی کوک والی کہ سپرائٹ والی؟ میں نے کہا یار تم ان کا نام ہی کیوں لیتے ہو، تم اپنا نام لو، یعنی وہ اپنی چیز بھی اس نام سے بیچنے پہ مجبور ہیں، اتنا ان لوگوں نے اپنے پاؤں کو مضبوط کر دیا۔ یعنی مقصد تو یہ تھا کہ کالی لینی جائے کہ چٹی لینی جائے، لیکن اس کے لیے بھی اس کو نام وہ بولنا پڑا، اتنا انہوں نے اپنے پنجے معیشت کے اندر گاڑ دیا۔ بہرکیف یہی کیفیت اس وقت تھی۔ اب وہ ان کے دو کام میں نے آپ کے سامنے رکھے، ایک تو اسلحہ بیچتے تھے، اسلحہ بیچنے کے لیے جنگیں کرواتے تھے، اور دوسرا ان کا کاروبار یہ تھا کہ سود پہ اوس اور خزرج کو قرضے دیتے تھے جو آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے تھے۔ یہ دونوں قبائل مالی طور پہ ان کے ماتحت ہوتے تھے، اسلحہ لینے پہ بھی ان کے ماتحت، مالی طور پہ بھی ان کے ماتحت۔ آج دیکھ لینا ہمارا ملک مالی طور پہ بھی ہم آئی ایم ایف کے مقروض، اور اسلحہ لینے پہ بھی ہم پابند ان کے۔ میں نے عرض کی نا کہ علاقہ غیر کے اندر انہوں نے وہ کارخانے ہی تباہ کر دیے کہ جو یورپ سے بھی جدید اسلحہ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو یہی معاملہ اس دور میں تھا، کئی صدیوں یہ جنگیں چلتی رہیں، صدیاں، کئی صدیاں، بلکہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے 600 سال کے قریب یہ دونوں قبیلے جو ایک باپ کی اولاد تھے وہ آپس میں لڑتے تھے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چند سال پہلے اوس اور خزرج میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بیاس کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں تفصیلاً اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی، اوس کے بھی بڑے سردار مارے گئے، خزرج کے بھی بڑے سردار مارے گئے۔ اس کے بعد ابھی اس جنگ سے فارغ ہوئے تھے کہ خبر اڑ گئی کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوئے۔ اچھا، اب یہودی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ اوس اور خزرج کو کہتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ مل کے ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اب جب اعلان نبوت ہوا تو اوس کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی سنا ہے یہودی کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک نبی آنے والے ہیں، تو جا کے دیکھیں نا کہ وہی نبی ہیں۔ اب 6 بندے آئے مدینے سے چلے مکے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو وقت دیا، رات کے پچھلے پیر ایک پہاڑ کے ایک کونے میں بیٹھ کے ملاقات ہونی تھی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔
یہ 6 بندے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، بس آئے تو تھے دیکھنے کہ بھئی یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے ہیں، بس حضور کے چہرے کو دیکھا تو پھر تیریاں تک کے ادامہ مرید ہو گئی، بس حضور کو دیکھا تو کہنے لگے بھئی یہ تو وہی نبی ہیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ دوسری بیعت کے اندر 20 بندے آئے، سردار مدینے کے بڑے بڑے، اچھا اوس والوں نے اسلام قبول کیا تو خزرج والے کہنے لگے بھئی اب چونکہ شریکہ تھا نا، کہنے لگے بھئی اوس والے سبقت لے گئے، ہم پیچھے کیوں رہے؟ یہ بھی آئے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب دونوں دشمن قبیلوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن جن کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نا ایک نبی آنے والے ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ حسد کی وجہ سے، بغض اور عداوت کی مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اچھا ان دونوں قبائل نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا تو پھر تو کیا بات تھی، میں نے عرض کی 600 سال ان کی جنگیں چلتی نہیں، لیکن جب آمینہ کے لال کے غلام ہوئے نا تو پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نا فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ کانٹا ایک کو چبھتا تھا، تکلیف دوسرے کو ہوتی تھی، وہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ اس اتفاق کی وجہ سے دشمنیاں محبتوں میں بدل گئیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے لگے، وہ پرانا بھائی چارہ جو ایک باپ کے 2 بیٹوں کے اندر ہوتا ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 2 خاندانوں کو یکجا کر دیا۔ اب جب 2 خاندان اکٹھے ہو گئے تو میں نے ابھی عرض کی نا کہ یہودیوں کا تو کاروبار ہی اس سے چلتا تھا، ان کا تو کاروبار بیٹھ گیا، بھئی جنگیں ہوں تو مالی نقصان ہو، اور جنگیں ہوں تو یہودیوں کا اسلحہ بکے، جنگیں ہوں تو یہودیوں جب مالی نقصان ہو تو یہودیوں سے وہ قرضہ لینے پہ مجبور ہوں اور یہودی ان کو سود پہ قرضہ دیں۔ اب جب جنگیں ہی ختم ہو گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہم بھائی بھائی بنا دیا، دشمنیاں ختم ہو گئیں، آپس میں محبتیں اور بھائی چارہ ہو گیا۔ ایک تو نقصان ہوا ان کو مالی، دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان جنگوں سے انہوں نے فائدہ یہودیوں نے اتنا اٹھا لیا تھا کہ اتفاقی طور پہ پورے مدینے کا سردار عبداللہ بن ابی یہودی کو بنانے کی قرارداد منظور ہو چکی تھی، اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اور ان قریب تاج پوشی کی رسم کا بھی اعلان ہونے والا تھا، اور عبداللہ بن ابی کو بلا مقابلہ کہہ لیں کہ صدر منتخب کرنے کا ارادہ ہو چکا تھا مدینے کا۔ لیکن اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اب اوس و خزرج کے دونوں قبیلے حضور کے غلام ہو گئے، اب یہودی حسد کی وجہ سے انہوں نے پھر سے سازشیں شروع کی کہ ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں احادیث مطہرہ کے اندر اس واقعے کا تفصیلاً ذکر ہے، قرآن مجید کی آیات بھی اس کی شان کے اندر اتری کہ اوس اور خزرج کے نوجوان آپس میں بیٹھے نا بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے، شاس بن قیس یہودی کا نام تھا، یہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا تو اس کے سینے میں آگ جل رہی ہے، کبھی ہمارے کاروبار کا بھٹا بھی بیٹھ گیا، اب تو جنگیں بھی نہیں ہوتی، اب یہ آپس میں جو دشمن تھے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے ہیں۔ یہ آیا اور وہاں پہ بیٹھ کے نا جہاں پہ وہ آپس میں بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے، اس نے جنگ بیاس کا ذکر کر دیا، جس کا بھی میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کوئی 5-6 سال پہلے جنگ بیاس ہوئی۔ اس نے جنگ بیاس کا ذکر کر دیا کہ بھی فلانا سردار اس میں مارا گیا تھا، وہ فلانے بندے نے مارا تھا۔ اب وہ جس کا ذکر کیا وہ کسی کا تو رشتہ دار تھا، اب جب وہ ذکر ہوا تو دوسرا کہنے لگا چل یار چھاڑ کوئی نہیں، وہ یہودی نے پھر قصہ چھیڑا، اس نے کہا فلانا بھی مرا، یعنی دوسرے قبیلے کے مرنے والے کا ذکر چھیڑ دیا۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے نا آہستہ 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 آہستہ، اب جانتے ہیں کہ جب تھوڑی سی بات شروع ہو نا پھر بات بڑھ جاتی ہے۔ ایک نے کہا بھی میں بڑی بہادری سے لڑا تھا، دوسرے نے کہا چپ کر تم لڑیا سے، میں بھی تو لڑا تھا نا، میں نے فلانے کو مارا تھا، دوسرا کہنے لگا میں نے بھی مارا تھا۔ اب آپس میں بات بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ وہ جو بھائی بھائی تھے نا یہودیوں کی ایک چھوٹی سی سازش نے ان کو آپس میں لڑوا دیا۔ آج نا لوگ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر فتنے دے پیچھے مولویاں دا ہاتھ ہے، یہ بات یاد رکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر فتنے کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے۔ ہٹلر نے یہ کہا تھا جملہ، بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا، اس نے کہا دنیا کے کسی کونے میں چھوٹے سے چھوٹا فتنہ بھی
اگر رونما ہوگا تو اگر اس کا کھرا آپ ڈھونڈنے پہ جائیں گے نا تو پیچھے کسی یہودی کا ہاتھ آپ کو نظر آئے. دنیا کے ہر فتنے کے پیچھے آپ کو یہودی کا ہاتھ نظر آئے. اور ہٹلر نے یہودیوں کو جب قتل کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ تھوڑے سے یہودی میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیے ہیں کہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا. یعنی آج تک یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے. لڑوا دیا، مسلمان آپس میں لڑنے لگے، گریبان پکڑ لیے. ایک صحابی رسول کو نے دیکھا نا یہ منظر، دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو مسلمان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، آنکھیں غصے سے سرخ ہیں، تلواریں میانوں میں مچل رہی ہیں. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اس جگہ کی طرف تشریف لائے. دیکھا تو دونوں فریقوں کی تلواریں باہر نکلی ہوئی ہیں، گریبان پکڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. جب آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا، آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پہ آ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، ایمان کے بعد اگر یہودیوں کی بات ماننے لگ پڑے تم تو یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے. یعنی جیسے تم حالت کفر میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اسلام نے تو تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا. اگر تم نے یہودیوں کی بات مان لی تو پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ پڑو گے. فائدہ تو ان کا ہوگا، اسلحہ تو ان کا بکے گا، سود پہ قرضے تو یہ دیں گے، معیشت ان کی مضبوط ہوگی. اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے یہ تمہیں لڑانے کی سازشیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی بات نہ مانو. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب اگلی آیت پڑھی نا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، فرمایا کہ تم کفر کیسے کر سکتے ہو، تم پہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا قرآن تم پہ اترتا ہے. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے تم زمانہ جاہلیت والے کام کر رہے ہو. بس اتنی آیت آقا کریم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، حضور نے ابھی ان کو کچھ نہیں کہا. جو ہاتھ گریبانوں کی طرف بڑھ رہے تھے نا، وہ ہاتھ جڑ گئے، ایک دوسرے سے معافیاں مانگنے لگے. جو آنکھیں خون برسا رہی تھیں ان سے چھما چھمشکوں کی برسات ہونے لگی، وہ رونے لگے ایک دوسرے کے قدموں میں گر کے، کوئی ہاتھ جوڑ کے یار اللہ کے واسطے معافی دے دے، اور میری زبان سے کوئی سخت جملہ نکلا ہے تو مجھے معافی دے دے. یعنی ابھی چند لمحوں پہلے جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان سنا، اللہ کے ایک قرآن کی ایک آیت کو سن کے ان کی حالت یہ ہو گئی. یعنی عمل کا جذبہ جو تھا، ہم جیسے ہوتے تو اپنی ذاتی انا اور اپنے ذاتی معاملات کو پھر پیش نظر رکھتے، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ تھے. قرآن کی آیت سن کے انہوں نے بہانے نہیں تراشے. آج تو چیف جسٹس بھی کسی دور میں یہ بات کر دیتا ہے کہ بھئی علماء کو سود کے اندر کوئی گنجائش نکالنی چاہیے. ہم کیسے گنجائش نکالیں جب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہوتا ہے، مومن وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ صاحب ایمان لوگ تھے، فوراً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا دیا اور ایک دوسرے سے معافیاں مانگی. اب یہ سارا جو ہے وہ واقعہ اور یہ پس منظر میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہود ابتدائی دور سے ہی فتنہ پرور ہے، اور اوس و خزرج کو لڑاتے رہے پہلے، اور جب ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا پھر انہوں نے لڑانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا نا ان پہ ہمارا بس نہیں چلتا، یہ مکے گئے، کافروں کو جا کے ابھارا. اس سے پہلے سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر ہو چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ ہنگامی جنگ تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ لگا کہ کفار جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک تجارت والا قافلہ بھیجا ہوا ہے. جو ہی وہ واپس آیا تو اس مال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافروں نے مدینے پہ حملہ کر دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو حضور نے فرمایا کہ ہم قافلہ ہی روک لیتے ہیں، ان کی معیشت تنگ کرتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام 313 بندے لے کے قافلہ روکنے کے لیے نکلے، اور 313 بندے تھے، 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں. یہ مختصر سا سامان سفر لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو قافلہ روکنے کے لیے نکلے. آگے ہنگامی طور پہ حالت یہ بنی کہ ابو سفیان قافلہ بچا کے نکل گیا،
اور कुफार मक्का तक खबर पहुंच गई कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम काफिला रोकने के लिए आ रहे हैं। वो 1000 का लश्कर लेके काफिला बचाने के लिए उद्वतुल कुस्वा के मकाम, इज़न तुम बिल उद्वतिद दुनिया वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, अल्लाह का कुरान कहता है वो वहां पे आ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उद्वतुल दुनिया के मकाम पे थे, तो हजूर को पता लगा काफिर आ गए हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने मजलिस मुशावरत बुलाई, मीटिंग बुलाई, हंगामी इजलास हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा क्या चाहते हो? अल्लाह का वादा ये है, ए अभी प्यारे जिधर जाओगे तुम्हें फतह ही मिलेगी। अगर काफिले के पीछे जाओगे तो माल भी मिल जाएगा, अगर जंग करने के लिए जाओगे तो अल्लाह तुम्हें फतह दे देगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो कुछ जो नए नए कलमा पढ़ के आए थे ना, उन्होंने अर्ज की हुजूर हम जंग की तैयारी करके नहीं आए। यानी 8 तलवारें, 8 तलवारों से हम 1000 के लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया। हजूर ने कोई बात नहीं की, ये मशवरा हुआ मजलिस के दौरान, इजलास के दौरान कि हजूर हम तो जंग की तैयारी करके नहीं आए। तो एक बंदे ने बात कर दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। हजूर ने कहा कुछ नहीं, तो अब ना मिकदाद बिन असवद उठ के खड़े हो गए। ये मेरे मुस्तफ़ा के मुहाजिर साहबी। अर्ज की लजपाला परेशान ना हो, आपके चेहरे का रंग क्यों बदला है? या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें, आप हुक्म करें, हम आग में घोड़े दौड़ा देंगे। आप हुक्म करें, हम दरियाओं में छलांगे लगा देंगे। या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो 1000 का लश्कर, आप हुक्म तो करें, हम बातिल की बड़ी से बड़ी सुपर पावर से भी टकरा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया साहबा क्या इरादा है फिर तुम्हारा? तो अब हजरत साद इब्न मुआज, ये तो महाजिर साहबी थे, और अंसार से मुआहदा ये था कि या रसूल अल्लाह मदीने आए, अगर मदीने में मक्के वाले हमला करेंगे तो हजूर हमारी जानें हाजिर हैं। अब चूंकि मदीने से बाहर बदर आ गए थे, अब वो मुआहदे के तहत तो ये बात नहीं आती थी कि अंसार भी अब हजूर का दिफा करें। हजूर ने फरमाया साहबा क्या इरादा है? हजरत साद इब्न मुआज उठ के खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम कोई बनी इसराइल की उम्मत है, हम कोई कौमे मूसा है जिन्होंने कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन। ए मूसा कलीम आप लड़े, आपका भाई हारून लड़े, हमने तो नहीं लड़ना, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। हम मूसा कलीम की कौम नहीं है, हम मोहम्मद पाक के दीवाने हैं। या रसूल अल्लाह हुक्म करें। 313 बंदे, 8 तलवारें, 6 जिरे, 70 ऊंट, 3 घोड़े। हजूर ये तो 1000 का लश्कर है, वक्त की सुपर पावर ताकत। रोम और ईरान के मुकाबले में अगर आप इशारा करें तो बरगे गमात तक भी जाके काफिरों से टक्कर ले लेंगे। हजूर ये तो 1000 का लश्कर है, आप इशारा कर दें, हम दरियाओं में घोड़े डाल देंगे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। या रसूल अल्लाह इशारा करना आपका काम है, बातिल की हर ताकत से टकराना या रसूल अल्लाह हमारा काम है। जब इतनी बात हजरत साद इब्न मुआज ने की ना, तो हजूर मुस्कुरा पड़े। अभी चंद लम्हे पहले चेहरे का रंग बदला था, अब हजूर मुस्कुरा पड़े। वो जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफ़ा क्या मुस्कुराए, वो फूल सा एक बागबान के अंदर खिल गए। आका करीमा, और फिर यहाँ रुक के मैं एक बात करूं, हजरत साद इब्न मुआज गज़वाए खंदक के बाद इनका इंतकाल हुआ, जामे शहादत नोश किया। खंदक के मैदान में ना ये टहल टहल के चल रहे थे काफिरों के लश्कर के सामने, तो इनकी जो ज़िरा थी ये थोड़ी सी टूटी हुई थी। तो इनकी अम्मा को ना एक साहबिया ने कहा, उन्होंने कहा इसकी ज़िरा मजबूत करो। तो वो कहने लगी कि अगर मौत लिखी हुई है ना तो फिर मजबूत ज़िरें भी काम नहीं देती। वहीं पे टहल टहल के चल रहे थे, एक तीर आके लगा पिंडली के अंदर, वो रग ऐसी कट गई कि आपका खून नहीं रुकता था, आप शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, बल्कि कैफियत ये थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम जब उनकी नमाज चारपाई को उठाया गया ना, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेजी से चलते थे, साहबा फरमाते हैं हजरत साद की चारपाई को कंधा देने के लिए हजूर आगे बढ़ बढ़ के जा रहे थे। मुकद्दर तो देखें उस साहबी का। यार आज तो पीर भी अपने मुरीद की चारपाई को कंधा नहीं देता, पीर भी बड़े नाजुक वाले हो गए हैं। आज पीर अपने मुरीद की चारपाई को कंधा नहीं देता, वो इमामुल अंबिया हो के अपने गुलाम की चारपाई को कंधा देने के लिए दौड़ रहे हैं, चाल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा फरमाते हैं हजरत साद बिन मुआज की नमाज जनाजा हुजूर ने खुद पढ़ाई। जब तदफीन हो रही थी ना, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कब्र के सराहने खड़े हो गए, और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े हो गए ना, तो अचानक पहले हजूर के चेहरे पे कोई गम की कैफियत थी, फिर हजूर मुस्कुरा पड़े।
وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ موقع ہنسنے کا نہیں تھا، صحابہ نے عرض کی لجپالا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن یہ موقع مسکرانے کا نہیں ہے۔ حضور مسکرانے کی وجہ ہی بتا دیں، فرمایا میرے سعد کی روح جب اللہ رب العزت کے دربار کے اندر پیش ہوئی تو میرا رب اپنی شان کے مطابق سعد کی روح سے مسکرا کے ملا ہے۔ تو جب رب مسکرا کے ملا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس شان کو دیکھ کے مسکرا پڑا کہ، اور پھر دیکھے نا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کسی اور سے ایسے مسکرا کے نہیں ملا جیسے میرے ساتھ سے مسکرا کے ملا، کیونکہ اللہ پاک نے بتایا ہے، اور تو نے بدر کے موقع پہ جب میرا نبی غمناک تھا تو نے میرے نبی کو مسکرانے کا اور ہنسانے کا ذریعہ پیدا کیا تھا، تو نے بدر میں میرے نبی کو ہنسایا تھا، آج میں تجھے مسکرا کے ملوں گا۔ فرمایا میرے ساتھ کی روح کا اللہ نے مسکرا کے استقبال کیا۔ اچھا اب حضور نے فرمایا بدر کی طرف پلٹے، حضور نے فرمایا چلو میں قریش کا مقتل دیکھ رہا ہوں، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں بخاری کی روایت، حضور نے چھڑی سے نشان لگائے، فرمایا یہاں فلانا قتل ہوگا، یہاں فلانا قتل ہوگا، یہاں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے قبضے میں جان ہے، جدھر جدھر رات کو حضور نے نشان لگائے تھے نا ادھر ادھر ہی وہ مردار ہو کے گرے، ایک بال برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا، جہاں حضور کی چھڑی سے نشان لگا تھا نا وہیں پہ مردار ہو کے وہ گرا ہے۔ اچھا یہ بدر ہوئی، تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اس میں کافروں کی تعداد تھی 3000 اور مسلمانوں کی تعداد تھی 1000 جب مدینے سے چلے۔ عبداللہ بن ابی یہودی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اوپر سے، اندر سے نہیں پڑھا تھا، اس کے ساتھی اور بھی تھے۔ جب مدینے سے لشکر چلا تو 1000 تھا، رستے میں آ کے نا یہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا بھی ہم 1000 ہو کے 3000 کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہم نے نہیں لڑنا۔ یہ اپنے 300 بندے لے کے واپس چلا گیا، اب پیچھے رہ گئے 700۔ اب 3000 کا مقابلہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 700 صحابہ کے ساتھ کیا، وہ بھی ایک عشق و محبت کی بڑی لازوال داستانیں وہاں پہ بھی رقم ہوئی۔ اور پھر سن 5 ہجری کے اندر غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ اب غزوہ احد میں بھی دیکھیں کہ آپ کو یہودیوں کی سازش نظر آئے گی کہ پہلے کلمہ اوپر سے پڑھا، پھر عین جنگ کے موقع پہ بھاگ گئے، پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ بنی مستلق پیش آیا، جس سے واپسی پہ اسی عبداللہ بن ابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیب طاہرہ بی بی حضرت اما عائشہ پاک پہ بہتان لگایا۔ وہ واقعہ بھی اسی غزوے سے واپسی پہ سن 5 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اب 5 ہجری میں ہی غزوہ خندق بھی پیش آیا۔ اب ان جنگوں کی ترتیب کو دیکھتے جائیں اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عملی زندگی کو دیکھتے جائیں اور ان کے پیچھے یہودیوں کا کردار دیکھتے جائیں۔ اگر آج یہودی فتنے کا سبب بن رہے ہیں نا تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ان کی فطرت کے اندر ہی فتنہ ہے، ان کی ابتدا کے اندر ہی فتنہ ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے دور کے اندر بھی بنو قریظہ ہوں، بنو نذیر ہوں یا خیبر والے ہوں، انہوں نے ہر دور کے اندر فتنے کو ہوا دی ہے۔ اگر آج یہ فتنہ پروری کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ابتدا سے فتنے پیدا کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق پیش آیا، یہودیوں کا ایک وفد مدینے سے اکٹھا ہو کے گیا مکے والوں کو انہوں نے جنگ پہ ابھارا، انہوں نے کہا بھی احد میں انہوں نے تمہارے اتنے سردار مار دیے، بدر میں تمہارے اتنے بندے مر گئے، تم مقابلہ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ مکے والوں نے ان سے پوچھا کہ بھی تم اہل کتاب ہو، ہمیں قسم دے کے بتاؤ کہ ہم صحیح ہیں یا مصطفیٰ کریم صحیح ہیں؟ تو ان یہودیوں نے کعبے کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کے قسم اٹھا کے کہا کہ بھئی محمد پاک کی بنسبت تمہارا رستہ ٹھیک ہے، یعنی آسمانی دین کے ماننے والوں کی بنسبت بتوں کے پجاریوں کا رستہ ٹھیک ہے، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا۔ اور انہوں نے پھر وعدے کیے، معاہدے ہوئے کہ تم حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب رہتے یہ مدینے میں تھے، مسلمانوں کے ماتحت رہتے تھے اور مسلمانوں سے ان کے معاہدے تھے کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم ان کی مدد نہیں کریں گے اور آپ کا دفاع کریں گے۔ اب مشرکین مکہ نے ارد گرد کے تمام قبائل کو ملا کے اس وقت کی اقوام متحدہ اکٹھی کی۔ یہ جیسے آج اقوام متحدہ ہے نا، یہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف ہی اعلیٰ کار بنی ہوئی نظر آتی ہے، یہ اقوام متحدہ اس وقت بھی تھی۔ ابو سفیان نے اقوام متحدہ اکٹھی کی اور اس وقت کی نیٹو افواج تیار کی گئی اور تقریباً 10,000 کا لشکر
اس دور کے اندر 10,000 کا لشکر بہت بڑا لشکر تھا. اتنا بڑا لشکر تیار کر کے انہوں نے کہا جی ہم نے ہوا اور آندھی کی طرح جانا ہے اور مدینہ نور کو ہم نے ایسے بہا کے لے جانا ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان ہی ختم کر دینا. 10 یا 12,000 کا لشکر جرار لے کے سارے کے سارے کفار قبیلے اکٹھے ہو کے وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکے سے نکلے. ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلائی، ہنگامی اجلاس ہوا، فرمایا صحابہ کافر اتنے ہو کے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے حضور میں ایران میں رہ کے آیا ہوں، وہاں پہ اگر کوئی باہر سے فوج حملہ کرتی ہے نا تو خندق کھودتے ہیں لوگ، تو حضور ہم بھی خندق کھودتے ہیں. تو احد کے دامن کے اندر خندق کھودی گئی. نبی پاک سے وہ ایک طویل داستان ہے خندق کھودنے کے اندر بھی میرے مصطفیٰ کی محبتوں کی اور صحابہ کی جان نثاریاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عملی طور پہ خندق کو کھودنا اور کئی دنوں کے فاقے اور پھر حضرت جابر کے گھر میں جا کے ایک بکری کو میرے مصطفیٰ کا ہزاروں صحابہ کو کھلا دینا، یہ ساری اور پھر میرے مصطفیٰ کا خندق کو کھودتے ہوئے روم، ایران اور بڑے بڑے ملکوں کی فتح کی خبر دینا، یہ ساری باتیں پھر اسی غزوہ خندق کے دوران پیش آئیں. خندق خود کے تیار ہو گئی. ابھی خندق تیار ہوئی تو ادھر سے نیٹو فوج آ گئی، وہ اقوام متحدہ اکٹھی ہو کے آ گئی اور اس میں انہوں نے مسلمان اور جب سامنے دیکھا تو خندق تھی، اب پار کر نہیں سکتے تھے. 6 بندے آئے تھے ایک موقع پہ پار کر کے، ان میں عمر بن عبد ود بھی تھا. وہ کہنے لگا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو حضرت علی نے عرض کی حضور میں جاؤں؟ فرمایا علی چپ کر جا. دوسری دفعہ اس نے کہا کوئی مرد نہیں ہے مسلمانوں میں رہا جو میرا مقابلہ کرے؟ حضرت علی مچل گئے حضور اجازت دے میں جاؤں. فرمایا علی چپ کر جا. پھر تیسری دفعہ وہ کہنے لگا میرا تو گلا خشک ہو گیا، لگتا مسلمانوں میں مرد کوئی نہیں بچا. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پاؤں پکڑ لیا، حضور اب تو غیرت کا تقاضا ہے، حضور اجازت دیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی پھر اٹھ، پھر شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ پہلوان جو 1000 بندوں کے مقابل سمجھا جاتا تھا، شاہ علی مشکل کشا نے ایک ہی وار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے اور جو ہے وہ خندق کی سرزمین کے اندر تڑپا کے اس کو رکھ دیا. یعنی وہ خندق پار نہیں ہو سکتی تھی. دوسری طرف انہوں نے ڈیرے ڈال لی، 1 مہینے تک وہ بیٹھے رہے اور اسی دوران یہودیوں نے بد عہدی کر دی. بنو قریظہ جو مدینے کے اندر تھے انہوں نے اسلحے تیز کرنے شروع کر دیے اور انہوں نے اندر سے غداری کر دی. باہر سے جو یہودی تھے وہ تو پہلے ہی اس لشکر کے ساتھ ملے ہوئے تھے خیبر والے، تو اب اندر سے بھی ڈر تھا باہر سے بھی ڈر تھا. اور جو کمزور ایمان والے تھے نا وہ حضور سے اجازتیں لے کے جا رہے تھے. غزوہ سورہ احزاب کے اندر اس کا تفصیلاً ذکر ہے. حضور ہمیں اجازت دے، ہمارے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں. کوئی کہتا تھا سرکار میرے ٹھیڑ چ پیڑ ہو رہی ہے، کوئی بہانہ کوئی بہانہ. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نا چشم پوشی کرتے، ٹھیک ہے یار چلا جا، ٹھیک ہے چلا جا. اور قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا. قرآن کہتا کوئی دیواریں چھوٹی نہیں ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوڑ ہے، یہ موت سے ڈر رہے ہیں. اور جو منافق تھے وہ موت سے ڈر رہے تھے اور جو پکے مومن تھے شالی مشکل کشا جیسے وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار رہے تھے. اب چاروں طرف سے اندر سے غداری، باہر سے 12,000 کا لشکر جرار. اور جب پوری طور پہ مسلمان اندر سے ہل گئے نا اور پورا جب چاروں طرف سے حملے کی تیاریاں ہو گئیں پھر اللہ نے اپنی مدد بھیجی. اللہ کی مدد بھلا کب آتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے ایمان والو ایمان لاؤ، کہہ دو کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاؤ. جب تم ڈٹ جاؤ گے نا پھر اللہ آسمان سے فرشتے اتارے. آج ہم ڈٹتے نہیں ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے نا، بس یہ ڈٹنے والی بات ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ دیتے ہیں، اندر وہ باتیں ختم ہو گئی. وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا حضور تھوڑے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اتنا بڑا لشکر ہے تو حضور کیا ہوگا، کیا ہو مر جائیں گے؟ حضور مر گئے تو ہم شہید نہیں ہوں گے، ہم تو جنتوں کے وارث ہو جائیں گے، مرنے سے ڈرنے والی کیا بات ہے. اب جب ڈٹ گئے نا اللہ نے اپنی فوج بھیج دی، ہوا کو حکم دیا ہوا ذرا چلنا، کافروں کے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کے رکھ دی. سیرت ابن ہشام میں حضرت حذیفہ بن یمان کا قصہ بڑی محبت والا ہے. نبی پاک صلی اللہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سردیوں کی رات تھی، ٹھنڈ سے اندر نہیں بیٹھا جا رہا تھا. نبی پاک نے فرمایا کہ حذیفہ اٹھ اور جا کے کافروں کے لشکر کی خبر لے کے آ. تو کہتے ہیں کہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا ٹھنڈ سے، باہر جانا تو بڑی دور کی بات ہے.
تو کہتے ہیں میں اٹھا، اب حضور کا حکم تھا، کہتے ہیں میں فوراً ہی اٹھ گیا، حضور حکم فرمائیں، میں تیار ہوں حضور، میں جاتا ہوں۔ آج تو ٹھنڈ میں وضو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہ لوگ تو اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلتے تھے، حضور میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں کیا کرنا۔ فرمایا کافروں کے لشکر کی خبر لے کے آؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ کیفیت کیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈ اتنی تھی کہ اندر بیٹھا نہیں جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے اللہ اس کی حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں خدا کی قسم پہلے کیفیت یہ تھی کہ اندر بھی سردی سے ٹھٹر رہا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے دعا کی نا پھر باہر نکلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ پھر مجھے پسینے آ رہے تھے، کہتے ہیں باہر ٹھنڈی ہوا اور مجھے پسینے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں کافروں کے لشکر میں گیا، خبر لی، دیکھا تو جناب والا اللہ کی فوج جب آئی ہے پھر ان کی ہانڈیاں الٹی ہوئی ہیں، ان کے خیموں کی چوبیں کسی کے سر پہ بج رہی ہے، کسی کے کمر پہ بج رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کی ہانڈیوں میں ریت ڈلی ہوئی ہے، ان کی آنکھوں میں ریت، اور وہ چاروں طرف سے بد حواس ہو کے اپنی سواریوں کی طرف بھاگنے ہیں۔ وہ چھوڑو یار، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ ابو سفیان نے گھوڑا پکڑا اور دوڑ لگا دی، اور اس کے پیچھے پیچھے ساری فوج ہی بھاگ گئی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دی۔ اچھا، باتیں تو بڑی طویل آگے بھی کرنی تھی، لیکن یہاں پہ روک کے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اسی سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اصل جو بات میں کرنا چاہتا تھا، دیکھیں یہود و حنود کی سازشیں شروع سے مسلمانوں کے خلاف جو طریقہ کار اس وقت سے تھا وہی طریقہ کار یہودیوں کا آج بھی ہے، اور وہ اسی طریقے سے مسلمانوں کو معاشی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے گھیر کے پہلے آپس میں لڑواتے ہیں، پھر خود ان پہ حملے کرتے ہیں، پھر ان کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا قرآن 1400 سال سے اعلان کر رہا ہے کہ اگر یہود و حنود کو شکست دینا چاہتے ہو، پھر اگر اہل کتاب کے پیچھے چلو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو گے دنیا میں بھی عزتیں پا جاؤ گے، آخرت میں بھی عزتیں پا جاؤ گے۔ اور ہم لوگ بھلا کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں جی یہ چسی کی کر سکتے ہیں، بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو بڑا کمزور ہوں، میں کوئی وزیر تو نہیں، میں کوئی صدر تو نہیں، میں کوئی جنرل تو نہیں، میں کوئی کرنل تو نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن میں اتنا تو کر سکتا ہوں نا کہ میرے گھر کا ماحول تو مصطفیٰ کریم کی سنت والا ہو جائے، چلو گھر کو بھی چھوڑ دے، میری ذات تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں والی بن جائے، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور اتنا کرنے سے ہی ہم اپنا کردار معاشرے کے اندر ادا کر سکتے ہیں، وگرنہ یہود و حنود کے جتنے فتنے چل رہے ہیں اللہ رب العزت اپنی کامل پناہ نصیب فرمائے۔ آنے والا وقت جب ہم سوچتے ہیں نا تنہائی میں بیٹھ کے، وہ ہمارے یہ دور اتنا فتنہ کن ہے اور اتنے فتنے چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ میرے استاد صاحب نا ایک دن بیٹھے ہوئے تو فرمانے لگے کہ یہ جتنا پرفتن دور ہے نا، وقت کا با یزید بھی ہو نا تو فتنوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر فتنوں سے خود کو محفوظ رکھنا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کے جائے، اور کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی صف کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔